تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے 10 باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو۔ فرض نمازیں جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے، جیسے طاعون وغیرہ، اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا اور تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 1 کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارث بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔